الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحابه طيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ممبر رسول پر رونق افروز باوقار علماء اکرام، شوران اعظام، سامعین اور سامعات، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ سننے اور سنانے سے قبل نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. درگلو توقع غلامی شہ اشرف دارم، یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد. حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید مدنی اشرفی جیلانی مدد نورانی فرماتے ہیں: خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. اور جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے. اور کھڑا ہے اختر آسی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر آسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. حضرات محترم، آپ حضرات مبارکباد کے لائق ہے کہ تقریباً 9:30 بجے سے لے کر کے اور 2 بجنے والے ہیں، 2:30 بجنے والے، اور مسلسل آپ 2 بجنے والے ہیں، 2:30 بجنے والے ہیں، اور مسلسل آپ 2 بجنے والے ہیں، 2:30 بجنے والے ہیں، اور مسلسل آپ 2 بجنے والے ہیں، 2:30 بجنے والے ہیں، اور مسلسل آپ 2 بجنے والے ہیں، 2:30 بجنے والے ہیں، اور مسلسل آپ 2 بجنے والے ہیں، 2:30 بجنے والے ہیں، اور مسلسل آپ 2 بجنے والے ہیں، 2:30 بجنے والے ہیں، اور مسلسل آپ 2 بجنے والے ہیں، 2:30 بجنے والے ہیں، اور مسلسل آپ 2 بجنے والے ہیں، 2:30 بجنے والے ہیں، اور مسلسل آپ 2 بجنے والے ہیں، 2:30 بجنے والے ہیں، اور مسلسل آپ 2 بجنے والے ہیں، 2:30 بجنے والے ہیں، اور مسلسل آپ 2 بجنے والے ہیں، 2:30 بجنے والے ہیں، اور مسلسل آپ 2 بجنے والے ہیں، 2:30 بجنے والے ہیں، اور مسلسل آپ 2 بجنے والے ہیں، 2:30 بجنے والے ہیں، اور مسلسل آپ 2 ب
اس محفل میں، اس عرس مقدس کی تقریب میں شرکت کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم ہمارا یہاں پر آنا اور آپ لوگوں کا بھی یہاں پر آنا، علماء کی تشریف آوری اور یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ کہیے آمین۔ مجھے اس چیز کا خیال ہے کہ یہ وقت تقریر سننے کا نہیں ہے بلکہ سونے کا ہے نا بھائی، سونے کا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ حضرات اللہ کے اس محبوب بندے کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نام سے یہ عرس پاک سجایا گیا ہے، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا تعلق رب سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ بے پایا کرم ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ والوں کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اللہ والوں کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے، وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات پوری عقیدت و محبت کے ساتھ اس عرس پاک میں تشریف لائے۔ تھوڑی دیر میں آپ حضرات کو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور اور معروف سورت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت کی حامل سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب اللہ کے پیارے رسول کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا اور کفار و مشرکین گھوم گھوم کر کے یہ بات کہنے لگے کہ پیارے آقا جو دین لے کر کے آئے ہیں، جس دین کا پیغام دے رہے ہیں، جس دین کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں، اب وہ دین نبی کے وصال کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس مشن کو کون آگے بڑھائے گا جب آپ کا کوئی جانشین ہوگا ہی نہیں؟ تو اس دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ یہ بات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جب پہنچی تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے، آپ کو بڑا غم لاحق ہوا، اور جب آپ کو یہ غم لاحق ہوا تو اللہ رب العزت نے فوراً جبریل امین کو بھیجا اور آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ حضرت جبریل امین یہ پیغام لے کر کے آئے، یہ سورت مبارکہ لے کر کے آئے۔ رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب آپ غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا ہے، آپ کے رب نے آپ کو کوثر دے دیا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کوثر کہتے کسے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کچھ نے مراد لیا کوثر سے جنت کی نہروں میں سے ایک نہر، لیکن بعض مفسرین نے سورہ کوثر سے مراد لیا ہے کثرت اولاد، کہ اے محبوب جو یہ لوگ آپ پر لعن طعن کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کی کوئی اولاد نہیں ہے، اے پیارے آقا لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں لیکن آپ کی نسل بیٹی سے چلے گی، اور اتنی کثرتیں اس میں ہوں گی، اولادیں اتنی ہو جائیں گی کہ قیامت تک
جو لوگ آپ کے شان میں گستاخیاں کرتے تھے، جو آپ پر لعن طعن کرتے تھے، ان کا تو کوئی وجود نہیں رہے گا، لیکن اے نبی جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، قیامت تک آنے والے نسلیں دیکھیں گی کہ ہر طرف جہاں نظر اٹھائی جائے گی آپ کی اولادیں ہر جگہ ملیں گی، ہر جگہ آپ کی اولادیں ملیں گی۔ اور تاریخ نے اس چیز کو دیکھا کہ مدینہ طیبہ سے نکل کر کے باہر آپ دیکھیں، بخارا جائیں گے نبی کی اولاد ملے گی، سمرقند جائیں گے نبی کی اولاد ملے گی، آپ لیبیا جائیں گے نبی کی اولاد ملے گی، عراق جائیں گے نبی کی اولاد ملے گی، ایران جائیں گے نبی کی اولاد ملے گی، پاکستان جائیں گے نبی کی اولاد ملے گی، ہندوستان آئیں گے نبی کی اولاد ملے گی، ہندوستان کے جس صوبے میں جائیں گے آپ، اگر دلی جائیں گے نبی کی اولاد، راجستھان جائیں نبی کی اولاد، سرزمین یو پی آئیں نبی کی اولاد، اس یو پی کے جس ضلع میں جائیں گے، امبیڈکر نگر میں جائیں تو مخدوم پاک جلوہ فرما ہے، آپ اگر بہرائچ جائیں تو مسعود غازی جلوہ فرما ہے، آپ اگر بارہ بنکی جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں وارث پاک جلوہ فرما ہے۔ جس طرف آپ نظریں اٹھائیں گے دیکھیں گے کہ یہ نبی کی اولادیں موجود ہیں، اور ان کا مشن کیا تھا، کام کیا تھا، کام ان کا یہ تھا کہ نبی جو دین لے کر کے آئے تھے، انہوں نے اس دین کو مکے اور مدینے سے لا کر کے اس ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں کے درمیان اس دین کو پھیلایا، انہیں دین کی تبلیغ کی، ان سے دین کی ترویج و ارشاد کی، اور وہی دین جو مکہ معظمہ میں تھا، جو مدینہ طیبہ میں تھا، جس دین کو نبی لے کر کے آئے تھے، ان کی اولادوں نے اس دین کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے، ہر ملک میں پھیلایا ہے، ہر خطے میں پھیلایا ہے، ہر صدی میں، ہر قرن میں پھیلایا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ نبی کی اولادیں ختم ہو گئی ہیں، انہیں اللہ نے جواب دے دیا کہ سنو، تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی، تمہاری اولادیں ختم ہو جائیں گی، لیکن نبی کی اولاد قیامت تک موجود رہے گی۔ حضرات گرامی، اور بالخصوص اس ہندوستان کی سرزمین پر نبی کی اولادوں کا بہت بڑا کرم ہے، ان کا بڑا احسان ہے کہ انہی کے تشریف آوری سے ہمیں دین اسلام ملا ہے۔ غریب نواز آئے تو آنے کے بعد نبی کا دین لے کر کے آئے، نبی کا کردار لے کر کے آئے، نبی کی سیرت لے کر کے آئے، نبی کے پیغام کو لے کر کے آئے، اور اس پیغام کو ایسا عام کیا کہ ایک دو لوگ نہیں، ہزار دو ہزار نہیں، لاکھ دو لاکھ نہیں، بلکہ 90 لاکھ سے زائد لوگ آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کے دامن میں آ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، ایسے ہی آپ دیکھ لیں، سرزمین بہرائچ چلے جائیں، حضرت مسعود غازی جو 18 سال کی عمر میں شہادت کے جام کو نوش فرماتے ہیں، کس لیے آئے تھے؟ نبی کے دین کا چراغ لے کر کے آئے تھے، نبی کے دین کا جھنڈا لے کر کے آئے تھے، اور ایسا جھنڈا گاڑ دیا نبی کا، ایسا جھنڈا گاڑ دیا کہ کل بھی لوگ ان کے آستانے پر آتے تھے، اکتساب فیض پاتے تھے، ان کے آستانے پر آتے تھے، فیض پاتے تھے، اور آج بھی ان کے آستانے سے فیض بٹ رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ تو یہ نبی کی اولادیں ہیں جن کا مشن کیا تھا؟ حضرات گرامی، مشن وہی تھا جو ان کے جد کا مشن تھا، جو مشن امام حسین کا تھا، جو مشن امام حسن کا تھا، جو مشن حضرت زین العابدین سید الساجدین کا تھا، جو مشن امام جعفر الصادق کا تھا، جو مشن امام علی رضا کا تھا، امام باقر کا تھا، امام موسیٰ کاظم کا تھا، وہی مشن حضرات گرامی ان اولیاء اللہ کا تھا۔ اور ان کا بڑا احسان ہے حضرات گرامی ہماری زندگیوں پر، ان کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اگر ان کی تشریف آوری یہاں نہ ہوئی ہوتی تو ہمیں دین نہ ملتا، ہمیں اسلام نہ ملتا، ہمیں نماز نہ ملتی، ہمیں روزہ نہ ملتا۔ میں تو ببانگ دوحل یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر بالخصوص غریب نواز کا احسان ہے، اور ان کے احسان کو ہم جب تک دنیا میں رہیں
رہیں، اس احسان کو اپنے ذہن و فکر میں بساتے رہیں، اس وجہ سے کہ اگر وہ آئے نہ ہوتے تو ہمیں یہ دین نہ ملتا، ہمیں یہ اسلام نہ ملتا۔ یہ انہی کی کاوش ہے، یہ انہی کی کوشش ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں اس بات سے یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رہیں گے اور ہم ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے رہیں گے۔ اور ایک چیز آپ کو اور میں بتا دوں کہ صرف ان کے نام سے لنگر کھا لینا اور صرف ان کے مزار پر پہنچ جانا یہ کمال نہیں ہے حضرات گرامی، بلکہ کمال یہ ہے کہ ہم ان کے شب و روز کو دیکھیں، ان کے رات و دن کو دیکھیں، ان کی ظاہری زندگی کو دیکھیں، ان کے مجاہدات کو دیکھیں، ان کی عبادت و ریاضت کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے خوف کو کیسے اپنے دلوں میں بسائے ہوئے تھے اور دنیا سے کیسے بے رغبتی تھی اور دنیا والوں کو کیسا اپنے سے دور رکھتے تھے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے تھے۔ تبھی تو آپ دیکھیں کہ جب وہ زمین پر تھے تب بھی لوگوں کو فیض دے رہے تھے، آج جب زمین کے اندر ہیں پھر بھی وہاں سے لوگوں کو فیض عطا فرما رہے ہیں، فیض انہیں دے رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان اولیاء اللہ کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، انہیں پڑھیں اور اپنے افعال و کردار میں اسے ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اولیاء اللہ سے جتنا وابستہ ہوں گے، جتنا ان کے قریب جائیں گے حضرات گرامی، اتنی ہی رب کی رحمتیں ہمیں اور آپ کو ملیں گی، کیونکہ یہ وہ اللہ کے محسنین بندے ہیں جن کے قرب میں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہم جب بھی ان کے عرص پاک میں آئیں تو کم سے کم کچھ لے کر کے آئیں، کچھ پڑھ کر کے آئیں، ان کے لیے احسان کریں اور ان کی بارگاہ میں التجائیں کریں، دعائیں کریں۔ حضرات گرامی، یقینی طور پر جیسے ان کا فیض کل مل رہا تھا آج بھی ملے گا، اور انشاءاللہ ان کا فیض صبح قیامت تک ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک ونحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا گستاخی ابتر ہے۔ یہ چند باتیں حضرات گرامی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو تمام لوگوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اولیاء اللہ کے فضل و برکات سے اللہ رب العزت ہمیں مالا مال فرمائے۔ اور جن بھی حضرات نے اس عرص پاک میں دامے درمے قدمے سکن حصہ لیا ہے، اللہ رب العزت سب کی جائز تمناؤں کو، جائز آرزوؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل پوری فرمائے، اور اس عرص پاک کی تقریب کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔